نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے آج پھر سے مجھے حق اور سچ بولنے کے لیے چنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے سچ اور حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے احسان ہیں، اللہ رب العزت نے ہم پہ کتنی فراوانی کر کے رکھی ہے، اللہ رب العزت کی ہم پر رحمتوں کی نعمتوں کی اللہ رب العزت نے ہم پہ بارش کی ہوئی ہے، لیکن آج ہم پھر بھی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر طریقوں پر بالکل بھی نہیں چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب انسان کی فطرت جو ہے، اس کی فطرت میں لالچ ہے۔ انسان کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑتا ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے۔ ایک انسان ہے، اس کو کسی جگہ اگر سونا نظر آ رہا ہے تو وہ اسی کی طرف بھاگے گا۔ کوئی انسان ہے، اس کو کسی جگہ اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے وہ ادھر ہی بھاگے گا۔ کسی کو کہیں پیسہ نظر آ رہا ہے وہ پیسے کی طرف بھاگے گا، کسی کو کہیں دنیا نظر آ رہی ہے وہ دنیا کی طرف بھاگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں لالچ ہے۔ اب لیکن انسان کی فطرت میں لالچ کے ساتھ ساتھ حکمت اور دانائی اور ساتھ ساتھ بیوقوفی بھی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو آج کے دور میں، آج یہ جو ہمارا دور چل رہا ہے، یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس کے اندر اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ جو ہے وہ بیوقوف پائے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کو بھول چکے ہیں۔ اب انہیں فطرتی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کی طرف وہ بھاگتے ہیں، اس کی طرف وہ دوڑتے ہیں کہ یہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اب جنت ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، تو آج اس کے لیے ہمیں منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ خدا کے بندے نیک کام کرو، اچھے عمل کرو، جنت ملے گی۔ اب ہے تو اچھا کام ہے، جنت میں سکون ہے، نیکی کرے گا تو اس کا اچھا نعم البدل ہے، نیکی کرے گا تو زندگی بھی سکون والی ہوگی اور آخرت بھی سکون والی ہوگی۔ لیکن جو مین وجہ ہے وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس نے پھر انکار ہی کرنا ہے۔ پھر بندہ اس کی منتیں کرتا ہے، بار بار اس کو کہتا ہے یار ڈر، نیک عمل کر، اللہ کی طرف آ، اللہ کا ہو جا، اللہ کا بنے گا، نیک عمل کرے گا تو تیری زندگی بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ لیکن وہ اس چیز کا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کو وقتی لذت مل رہی ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کے اندر وقتی لذت مل رہی ہے، گانا سن رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، ڈراموں میں جا رہا ہے، سیمینار میں جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے کیونکہ اس کو وقتی وہاں سے لذت مل رہی ہے، اور وہ لالچ ہے نا اس کے اندر، تو وہ لالچ کی طرف جائے گا۔ اب وہ جو لالچ کی طرف جاتا ہے تو اس کو کیونکہ وہاں پہ وقتی لذت ملتی ہے۔ اب جنت جو ہے، جنت کا ہم اس کو کہیں گے، اس کو اس کا سامنے نظر ہی نہیں آتا اس کا نعم البدل کہ مجھے یہاں سے کیا ملے گا۔ بس اس کو بات کر دی، تھوڑی دیر اثر انداز ہوگی دماغ میں، بعد میں وہ دماغ سے بھی نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس چیز کا سامنے نظر نہیں آ رہا کہ یہاں سے مجھے کچھ حاصل ہوگا، وہ کہتا ہے بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جائے کہ بھئی جنت جو ہے وہی ہے آرام کی جگہ، وہی ہے رہنے کی جگہ، تو یقین جانا ہم دنیا کی یہ وقتی یہ چند لمحوں کی لذتوں کو چھوڑ کر اور یہ جو خطائیں کر رہے ہیں، یہ جو لغزشیں کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم ایسے تقوی والے بن جائیں، ایسے تقوی والے بن جائیں کہ ہم سجدوں سے سر نہ اٹھائیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ایسا نہیں بنتا ہے۔ ہم کو معاشرے نے آج قید کر کے رکھا ہوا ہے، ہم کو آج ماحول نے اپنی طرف اٹریکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم آج جہاں بھی جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان نہیں بنا ہوا ہے۔ اب جب انسان کا ایمان بنا ہوتا ہے، جب انسان کا ایمان بنا ہوتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ وہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے۔ جو جو اس کو آپ دلائل دیں گے، جنت کا دیں گے، نماز کے ثواب کا دیں گے،
روزہ رکھنے کا اجر بتائیں گے، وہ اس چیز پہ عمل کرے گا کیونکہ اس کا ایمان بنا ہوگا، اس کے دماغ اور دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہوگی کہ بھئی یہ چیزیں حق ہیں، یہ ملیں گی۔ اب جب اس کا ایمان نہیں بنا، اس کے سامنے آپ لاکھ جنت کے واقعات، لاکھ اس کے سامنے آپ روزے کی فضائل، نماز کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، ہر چیز کے فضائل کھول کھول کے رکھو گے کہ بھئی آپ 1 دو گے اللہ پاک 10 دے گا، بھئی آپ 10 دو گے اللہ پاک 100 دے گا، 100 دو گے اللہ پاک 1000 دے گا، 1000 کا 10,000 دے گا، 10,000 کا لاکھ دے گا، لاکھ کا 10 لاکھ دے گا۔ یہ چیزیں وہ کیوں نہیں لے رہا ہے؟ کیونکہ اس کا اندر کا جو برتن ہے وہ بالکل خالی ہے، اس کا اندر کا برتن بالکل خالی ہے۔ اب اس کا یہ ایمان کیسے بنے گا؟ اس کی یہ زندگی میں یہ چیز آئے گی کیسے؟ جب وہ ایمان پہ چلنے والا بن جائے گا، جب وہ ایمان پہ چلنے والا بن جائے گا تو اس کا تقویٰ ہوگا، سب سے پہلے اس کا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا تقویٰ اچھا ہے تو وہ ان چیزوں کو لے گا، اگر اس کا تقویٰ ہی نہیں ہے، اس کو دین کی فکر ہی نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو، شیطان کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے تو اس کو کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ شیطان نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے کہ میں دنیا میں جاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے وار کروں گا۔ اب شیطان بھی وار کر رہا ہے اور یہاں سے اپنا نفس بھی ہے جس نے آج انسان کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہوا۔ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، اور یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اس وقت بادشاہ ہے۔ ہمارا جو نفس ہے، نفس ہمارا بادشاہ ہے اور شیطان آج اس کا وزیر بنا ہوا ہے، شیطان آج اس کا وزیر بنا ہوا ہے۔ اب جو بادشاہ ہے اس کا تابع وزیر ہے، وزیر نے بادشاہ کی ماننی ہے۔ اب شیطان ہمیں انہی کاموں میں لگائے گا جن کا ہم شیطان کو آج حکم دیں گے۔ ہمارا نفس شیطان کو حکم دے گا، شیطان بھی ہمیں انہی کاموں کی طرف مائل کرتا جائے گا۔ شیطان کا کام ہے صرف ہمارے دماغ میں خلل کرنا، وسوسہ ڈالنا، آگے عمل ہم خود کرتے ہیں، ہمارا نفس کروا رہا ہے جس کو ہم نے بالکل ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے۔ نفس بادشاہ، شیطان وزیر، اور یہ پوری دنیا، یہ دنیا کے رنگ رنگیاں، یہ رنگیلے، یہ دنیا کے جو رنگ برنگے جال ہیں جن میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، جن میں آج نوجوان پھنسا ہوا ہے، یہ جال، یہ زینت، یہ آسائش، یہ سکون، یہ راحت، یہ چین دنیا کی، یہ نفس اور شیطان کی ماں ہے۔ شیطان اور نفس کی پرورش کرتی ہے یہ چیزیں۔ اب ہم نے شیطان کو بھی مارنا ہے، نفس کو بھی مارنا ہے۔ اس چیز کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی یہ جو دنیا جس کو آج ہم نے ماں بنا کے رکھا ہے اس کو زندگی سے پیچھے کرنا پڑے گا۔ اپنی جو ہماری کتاب ہے نا، زندگی کی کتاب ہے، اسے اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہوگا۔ ہم اس چیپٹر کو کلوز کریں گے تو ہماری زندگی کسی قابل بن سکتی ہے، تو ہم تقوی والے بن سکتے ہیں۔ کیا رکھا ہے اس دنیا میں؟ چند دن کی دنیا ہے، چار دن کی زندگی ہے۔ انسان کو تو اپنے لمحے کی بھی خبر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کے ہاں زندگی کا کیا مقام ہے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو صحابہ نے کہا مجھے اپنی زندگی پہ اتنا بھروسہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھوں، کیا پتا میں ظہر کی نماز پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں۔ دوسرے نے کہا میں ظہر کی نماز پڑھوں، دوسرے عصر پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں۔ تیسرے صحابی نے کہا میں عصر کی نماز پڑھ کے یہ مغرب کی پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں، اتنی زندگی ہے۔ اور چوتھے نے کہا مغرب سے عشاء کا، اور عشاء والے صحابہ نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں عشاء کی نماز پڑھوں، صبح کی پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے تو بڑی بڑی امیدیں باندھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں یہ جو سانس لیا ہے، یہ سانس لے کر میں اس سانس کو باہر بھی لا سکوں گا یا نہیں لا سکوں گا۔ یہ زندگی ہے ہماری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو سانس ہم نے لیا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ اس سانس کو واپس باہر لا بھی سکے یا نہ لا سکے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے دنیا کے ساتھ کتنی امیدیں باندھ کے رکھی ہیں، دنیا کو ہم نے دل میں بسا کے رکھا ہوا ہے، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ اب جب ہم دنیا کو سب کچھ سمجھیں گے، جب ہم یہ دنیا کے رنگ رلیوں میں ڈل جائیں گے تو پھر ہمیں تب آخرت نظر نہیں آئے گی۔ ہمیں یہ نہیں نظر آئے گا جنت میں سکون ہے، ہمیں یہ نہیں نظر آئے گا جنت میں راحت ہے، ہمیں یہ نہیں نظر آئے گا نماز پہ اتنا ثواب ہے، روزے پہ اتنا ثواب ہے، زکوٰۃ پہ اتنا ثواب ہے، حج پہ اتنا ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم دنیا کے رنگ رلیوں میں گل چکے ہیں،
جب ہمارے اوپر شیطان اور نفس مسلط ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں جدوجہد اپنے نفس کے ساتھ کرنی ہوگی تاکہ ہم جنت کو پانے والے بن جائیں۔ اللہ نے تو جنت کے اندر اتنا سکون رکھا ہے کہ جو جنتی آخری مسلمان ہوگا جس نے صرف دنیا میں ایک بار اس کے دل نے تسلیم کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات واحد ذات ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اس نے صرف زندگی میں ایک بار یہ بات سوچی ہوگی، تو اس وجہ سے بھی جب وہ اپنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا جا کر حساب چکائے گا، تو وہ سب حساب چکانے کے بعد بھی جب وہ جہنم میں جلے گا تو آخر پہ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ جس کے دل میں بھی رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکالو اور جنت میں بھیجو۔ اور اس کو جنت کیسی ملے گی؟ اب اگر ہمارے ہاں بادشاہ کے ہاں کوئی سب سے بڑا گناہ کر دے تو وہ اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہمیشہ کے لیے، لیکن اللہ رب العزت اس کو جنت بھی دیں گے، لیکن جنت اس دنیا کے ایک حصہ نہیں، جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت کے بچے تک یہ جتنی بھی دنیا ہے حصے صرف ایک اس آخری جنتی کو ملیں گے جس نے عمر بھر اللہ کی نافرمانیاں کی ہو، اور ہمیشہ کے لیے حق ملے گی۔ اللہ ہر درجہ دکھائے گا، درجہ بدرجہ نظر آئے گا، درجے دیکھے گا، حیران ہو جائے گا، سجدہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا، لیکن جب چلتا جائے گا بڑھتا جائے گا، آگے جب اللہ رب العزت اس کو آخری درجہ دکھائیں گے تو وہ خواہش کرے گا اللہ یہ درجہ بھی مجھے مل جائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات آخری درجہ بھی جب اس کو عطا کرے گی تو وہ کہے گا کہ میں کاش آج میں اللہ کو سجدہ کروں، لیکن اجازت سجدے کی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کر سکتے ہو کرو، دنیا میں اعمال حساب نہیں، آخرت میں حساب ہے اعمال نہیں، جتنے اعمال آپ ادھر کرو گے وہی آپ کے اعمال آخرت میں کام آئیں گے۔ اب وہ اعمال جو ہم آج اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں ان کا ہمیں دنیا میں سامنے نظر نہیں آ رہا کہ اس پہ اللہ ہمیں کیا اجر و ثواب دے رہا ہے، یہ ہمیں آخرت میں نظر آئیں گے۔ تو جب وہ جنتی جنت میں پہنچے گا تو اس کے 70,000 نوکر ہوں گے، اور ہر نوکر کے ہاتھ میں کھانا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں مشروب ہوں گے، وہ 70,000 کھانے اور 70,000 مشروب کھاتا جائے گا، پیتا جائے گا، نہ پیاس مٹے گی نہ بھوک مٹے گی، کھاتا ہی جائے گا، لذت بڑھتی جائے گی، کھا پی کر جب اس کے جو ساتھ کے فرشتے وہ بولیں گے کہ اب آپ اپنی جا کر آرام کریں، یہ سامنے آپ کی منزل ہے، یہ سامنے آپ کا محل ہے، یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ کی حور ہے، آپ کی بیگم ہے، یہ سامنے جو آپ جہاں جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کی وائف ہے، تو فرشتے غائب۔ سامنے سے جب محل کے پردے ہٹیں گے تو وہ سامنے دیکھے گا تو سامنے اس کو ایک خوبصورت لڑکی نظر آئے گی، نوجوان لڑکی نظر آئے گی۔ جب وہ اس نوجوان لڑکی کو دیکھے گا تو 40 سال تک وہ ایسے اپنے ہاتھ دیکھتا رہ جائے گا، اپنے ہاتھ منہ پر رکھ کر 40 برس تک دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک ہی ہو گیا ہے، میں تو وہ جنم دے اتھے دروگے ویکھیں، اتنی عجیب سزاواں ویکھیاں، جہنم ویکھی ہے، اگ ویکھی ہے، بھئی او کسی تے ایک ہی ہے، وہ خوبصورتی دیکھ کے ہی 40 برس تک اس کو دیکھتا ہی رہے گا۔ یہ صرف جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ پھر سوچو اگر آپ تقوی والے بن جاتے ہو تو کل کو اللہ پاک آپ کو کیا درجے کیا مقام دے گا جنت میں۔ مختصر زندگی ہے، کتنے ہی شاہکار آئے ہیں، کتنے ہی خدائی دعوے کرنے والے آئے، آخر پہ مٹی ہو گئے۔ انسان جس مٹی کا ہے اسی مٹی میں آخر میں مل جانا ہے، اسی مٹی میں آخر میں گل جانا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ انا کیسی، یہ میں کیسی، یہ انسان کے اندر عداوتیں کیسی، یہ انسان کے اندر رنجشیں کیسی، یہ انسان کے اندر ناراضگیاں کیسی، ان سب چیزوں کو مٹانا ہوگا اور ہمیں رب کو پانا ہوگا۔